بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب ملک کے اختیارات یوسف علیہ السلام کے اختیار میں آ گئے اور خیر و برکت کے 7 سال شروع ہو گئے، یوسف علیہ السلام نے ان 7 سال خوب فصل اگانے کا حکم دیا اور ایک خاص طریقے سے ذخیرے کو چھلکوں سمیت محفوظ کر لیا۔ پھر قحط کے 7 سال شروع ہوئے۔ اس قحط نے نہ صرف مصر کے بلکہ فلسطین وغیرہ کے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب کیونکہ مصر بہت خوشحال تھا اور یوسف علیہ السلام نے 7 سال گیہوں بچا کر رکھا تھا، اسی لیے لوگ مصر آنے لگے۔ فلسطین میں بھی قحط کی وجہ سے فصل ہونا بند ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں تک بھی قحط کے اثرات پہنچ گئے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ چلا کہ مصر میں پرانی قیمت پر اناج مل رہا ہے، اسی لیے قافلوں کے قافلے فلسطین سے مصر آنے لگے، لیکن یوسف علیہ السلام پرانی قیمت پر غلہ ضرور دیتے تھے، پر اتنا ہی دیتے تھے جتنا ایک انسان کے لیے کافی ہو، تاکہ تاجر لوگ مال اسٹاک کر کے مہنگی قیمت پر نہ بھیجیں۔ اسی لیے غلہ خریدتے وقت سارے گھر والوں کو ساتھ لانا ضروری ہوتا تھا، اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کے سارے بھائیوں نے مصر جانے کا ارادہ کیا تاکہ گھر والوں کے لیے گیہوں لا سکیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن ان کے بھائی انہیں نہیں پہچان پائے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی بہت اچھے سے خاطر کی اور ان سے ان کے باپ کے بارے میں پوچھا۔ پھر تفتیش کے بہانے سے پوچھا کہ ان کا کوئی اور بھائی بھی ہے۔ بھائیوں نے بتایا کہ ان کا ایک اور بھائی بھی ہے، بنیامین، جس کو ان کے باپ اپنے سے دور نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں اس سال کی گندم دے دی، لیکن یہ شرط رکھ دی کہ اگلے سال وہ لوگ بنیامین کو بھی لائیں، ورنہ انہیں گندم نہیں ملے گی۔ یہ اس لیے کیا کیونکہ یوسف علیہ السلام اپنے سگے بھائی بنیامین سے ملنا چاہتے تھے۔ پھر جن پیسوں سے انہوں نے گیہوں خریدا تھا، یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمتداروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کے سامان میں واپس رکھ دو۔ یہ اس لیے کیا کیونکہ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ لوگ اگلے سال ضرور آئیں۔ گھر پہنچنے پر بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آئندہ ہمیں گیہوں تب ہی ملے گا جب بنیامین کو آپ ہمارے ساتھ جانے دیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنے پیسے موجود پائے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اور منانے کی کوشش کی۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں بنیامین کو تمہارے ساتھ تب تک نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کی قسم نہ کھاؤ گے، اسے اپنے ساتھ واپس لے کر آؤ گے۔ ان سب نے اللہ کی قسم کھائی کہ بنیامین کو اپنے ساتھ حفاظت سے رکھیں گے۔ اگلے سال جب پھر سے مصر جانے کا وقت آیا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت دی، اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے مت جانا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ مطلب یہ تھا کہ تم سب 11 نوجوان بھائی ہو، تمہیں ساتھ دیکھ کر کوئی حسد نہ کر بیٹھے اور تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ نظر کا لگنا برحق ہے۔ جب سب بھائی مصر پہنچ گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کی پھر سے خدمت کی اور بنیامین کو اکیلے میں بلا کر انہیں گلے لگایا اور انہیں بتایا کہ وہ ان کے بڑے بھائی یوسف ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے ایک ترغیب لگائی۔ انہوں نے اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ جب سب جانے لگے تو مصر کے رکھوالوں نے انہیں روکا اور ان کی تلاشی لی، یہ کہہ کر کہ شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے۔ بھائیوں نے بولا، اللہ کی قسم ہم چور نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا چور کی کیا سزا ہے؟ بھائیوں نے جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کا سامان چرایا گیا ہو، چور اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاشی کروائی اور بنیامین کے سامان میں شاہی پیالہ مل گیا۔ بھائیوں نے فوراً کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس کا بھائی یوسف بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اس بات کا بہت برا لگا کہ اتنے سال بعد بھی ان کے بھائیوں کا دل ان کے لیے ذرا بھی نرم نہیں ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو دل میں ہی رکھ لیا اور صرف یہ کہا کہ آپ لوگ بہت برے ہو اور جو کچھ آپ بیان کرتے ہو اس کا اللہ ہی گواہ ہے۔ اب سارے بھائی یوسف علیہ السلام کی منتیں کرنے لگے اور بولے کہ اے عزیز مصر، اس کے باپ بہت ضعیف عمر کے بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہگار کے سوا ہم کسی اور کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ نا انصافی ہوگی۔ وہ سب بھائی بہت پریشان ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم بنیامین کو چھوڑ کر کیسے واپس جائیں۔ ہم نے تو اپنے باپ کو قسم دی ہے۔ ان میں سے ایک بھائی لاوی بولا،
کہ پہلے بھی ہم اپنے باپ کو یوسف کے متعلق تکلیف دے چکے ہیں، مجھ میں ہمت نہیں کہ اس بار بھی ان کا سامنا کروں، اسی لیے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، تم سب واپس چلے جاؤ۔ جب سارے بھائی فلسطین واپس پہنچے تو بنیامین کے واپس نہ آنے پر یعقوب علیہ السلام بہت رنجیدہ ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کو وہ پہلے ہی کھو چکے تھے اور اب ایک اور بیٹے بنیامین کی جدائی ان سے برداشت نہیں ہوئی۔ بھائیوں نے انہیں سارا واقعہ بتایا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اپنی طرف سے کوئی بات بنا لی ہے، جس طرح پہلے کیا تھا، بس اب صبر ہی بہتر ہے، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 40 سال تک روئے۔ وہ بنیامین میں یوسف علیہ السلام کی جھلک دیکھ کر اپنے آپ کو دلاسا دیتے تھے، پر جب بنیامین بھی ان سے چھن گیا تو یہ ان کے صبر کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ یوسف علیہ السلام کی یاد میں رو رو کر ان کی آنکھیں ویسے ہی کمزور ہو گئی تھیں، لیکن اس صدمے کی وجہ سے وہ اتنا روئے کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ بنیامین کے نہ آنے پر انہوں نے بولا، ہائے یوسف! یہ سن کر سارے بھائی چڑھ گئے اور بولے، آپ ہمیشہ یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ جان ہی دے دیں گے۔ اس پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اپنے غم اور تکلیف کا اظہار اللہ ہی سے کرتا ہوں اور اللہ ہی کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے بچوں، تم مصر جاؤ اور عزیز مصر سے بات کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ وہ سب پھر مصر پہنچے اور یوسف علیہ السلام سے مل کر کہنے لگے، اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں، آپ ان کی ضعف عمر پر رحم کریے اور بنیامین کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا، جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا واقعی آپ یوسف ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا اور جو بھی صبر کرے تو اللہ کسی نیک شخص کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ سب شرمندہ ہو گئے اور بولے، بے شک اللہ نے تمہیں ہم پر برتری دی ہے اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام اس مقام پر انہیں سزا دے کر ان سے بدلہ لے سکتے تھے، پر یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، وہ دیکھنے لگیں گے، اور اپنے خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر فلسطین کی طرف چل دیے۔ جب سارے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس پہنچے تو انہیں سارا واقعہ بتایا اور ان کے چہرے پر یوسف علیہ السلام کا کرتا ڈالا تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی اور وہ پھر سے دیکھنے لگے۔ آخرکار یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کی خبر سن کر سکون ملا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے اللہ سے معافی طلب کی، پھر سارا خاندان فلسطین چھوڑ کر مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آخرکار یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے 40 سال بعد ملے۔ بیٹے اور باپ کی اس کیفیت کا تصور کیجئے کہ کیا عالم ہوگا۔ جب سارا گھرانہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور انہیں تخت پر بٹھایا۔ یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھ کر سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ابا یہ میرے بچپن کے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت رحم کیا اور مجھے مصیبتوں سے نکالا۔ میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے۔ یہ تھا یوسف علیہ السلام کا مکمل بہترین واقعہ۔